اور اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک آپ تمام حضرات کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام میں آج سے ہم کالنگ سسٹم بھی کھول رہے ہیں کہ جس میں آپ براہ راست ہمیں کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، اور فون کال بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے کالز پروگرام میں شامل کی جائیں گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے جیسے کہ میں نے پہلے آیت طیبہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کی، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي، تم میری یاد کرو، اذکرکم، میں تمہاری یاد کروں گا۔ تو عزیزان محترم، یہ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے، بڑا اکرام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس امت کے لیے اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ غلام اپنے آقا کو یاد کرے، یا بندہ اپنے رب کو یاد کرے تو رب اس کو جواب میں یاد کرے، رب اس کو یاد کرے۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ آیت طیبہ ہمارے لیے اتاری گئی کہ اللہ نے فرمایا تم میری یاد کرو، میں تمہاری یاد کروں گا۔ اب یاد کرنے کے مفاہیم بہت مختلف علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ مثلا یہ کہ تم گناہوں کے وقت اس کو یاد کرو تو وہ، اور اس کو یاد کر کے گناہوں کو چھوڑ دو تو وہ پھر تمہاری مشکل وقت میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ اسی طرح تم خوشحالی میں اس کو یاد کرو، وہ تنگ دستی میں تم کو یاد کرے گا۔ تم آسانی میں اس کو یاد رکھو، وہ مشکل میں تم کو یاد رکھے گا۔ تم اسے سکھ میں یاد رکھو، وہ تمہیں دکھ میں یاد رکھے گا۔ تم قلت میں اس کو یاد، تم کثرت میں اس کو یاد رکھو، وہ قلت میں تم کو یاد رکھے گا، تم پہ اپنا فضل فرمائے گا، تم پہ اپنا کرم فرمائے گا۔ تو یہ بڑا انعام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اسی طرح ذکر کے حوالے سے مزید آیات طیبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، کہ تو اپنے رب کو اپنے آپ میں یاد کر، گڑ گڑا کے یاد کر، ہلکی آواز میں یاد کر، دون الجہر من القول بالغدو والآصال، صبح و شام اپنے رب کو یاد کر، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ تو سورہ اعراف کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اس آیت طیبہ نے یہ بات کی وضاحت کر دی ہے کہ فلاح پانے والا وہی ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، جو اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ فلاح سے پھر جاتا ہے، کامیابی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو حکم دیا کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کتنی کثرت سے یاد کرنا چاہیے؟